جب 9 ماہ مکمل ہوئے تو بی بی کو درد محسوس ہوا اور وہ گھر سے نکلی مسجد الحرام کی طرف اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر آپ نے تحصیل ولادت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یعنی ولادت کی آسانی کے لیے کہتی ہیں، پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیرے نازل کی ہوئی جو ہے تیری کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے ہر رسول پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں تیرے اور اپنے جد نامدار ابراہیم علیہ السلام کے کلام پر ایمان رکھتی ہوں، اسی نے تیرے جو ہے اس قدیم گھر کو بنایا تھا۔ میں تجھے تیرے انبیاء مرسلین اور ملائکہ مقربین کے حق کا واسطہ دیتی ہوں اور تجھے اس امانت الہیہ کا واسطہ دیتی ہوں، یعنی امام علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا، جو کہ میرے صدف عصمت کی زینت ہے، میرے لیے ولادت کے مرحلے کو آسان فرما۔ سیدہ کی دعا جو ہے ختم ہوئی اور رعب اسد اللہ سے دیوار کعبہ کا کلیجہ پھٹ گیا، یعنی دیوار وہاں سے 2 حصوں میں الگ الگ ہو گئی۔ دیوار کعبہ اس مقام سے شک ہوئی جہاں مستجار کہا جاتا ہے جسے۔ اس کے بعد بی بی کعبہ میں داخل ہوئی اور پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ مل گئی۔ یہ ایک معجزہ ہے جو امام علی علیہ السلام کی عظمت کا، یہ بھی ایک کہتے ہیں کہ معجزہ ہے امام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور سیدہ نے وہاں حضرت امام علی علیہ السلام کو جنم دیا۔ یہ بحار الانوار جلد نمبر 9 میں موجود ہے۔ ہم جو ہے سب اس بات پر آگاہ ہیں کہ کعبے کا دروازہ موجود تھا جہاں سے انسان کعبہ میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن قدرت نے دروازہ نہ کھلوایا، اس کی بجائے دیوار کعبہ شق ہوئی۔ نہ کہ علی کی آمد کی واضح نشانی دکھائی جائے اور کل کدا کوئی یہ نہ کہے کہ فاطمہ بنت اسد مصروف طواف تھیں۔ جب وقت ولادت قریب آیا تو آپ دروازہ کھول کر اندر چلی گئیں، بلکہ اس کا معجزہ، اس کا عجیب پہلو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی جو کئی بار تعمیر نو ہوئی ہے، لیکن وہ نشان دیوار کعبہ میں آج بھی موجود ہے، جو کہ زائرین وغیرہ جاتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں۔ یہ امام علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے خاص طور پر امام کے لیے یہ دیوار شق کی، تاکہ وہاں پر امام علیہ السلام کی عظمت واضح ہو کہ کس طرح یہ اتنی جو ہے باتقوا ترین شخصیت ایک کیا کہتے ہیں کہ رونما ہوئی اور یہ پرنور شخصیت 13 رجب کو جو ہے اس دنیا میں تشریف لائیں۔